السلام علیکم۔ یہ ویڈیو خاص ہر اس بہو کے لیے ہے جو سسرال میں مسکرا تو رہی ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ ہر اس عورت کے لیے ہے جس کے آنسو کوئی نہیں دیکھتا، جس کی چیخیں دیواریں تو سن لیتی ہیں مگر سسرال نہیں سنتا۔ اگر آپ پر ساس کے طعنے ہیں، شوہر کی خاموشی ہے اور نند کے بھی طعنے ہیں اور دل میں صرف درد ہے تو یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جس سے آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے اوپر ہو رہے ظلم ختم ہو سکتے ہیں، اور آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آخر میں وہ بات بتاؤں گی جو شاید آپ کو سہارا دے دے۔ دیکھیں، مظلوم بہو وہ نہیں ہوتی جو بولتی ہے، مظلوم بہو وہ ہوتی ہے جو چپ رہتی ہے، جو کسی سے کچھ نہیں کہتی، جو اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کا، تکلیف کا، مصیبتوں کا کسی کو بھی نہیں بتاتی، حالانکہ اپنی ماں تک کو بھی نہیں بتاتی، جو چپ رہتی ہے، جو بچوں کے لیے سب کچھ سہ لیتی ہے۔ وہ بہو اپنی ہنسی قربان کر دیتی ہے، اپنی خواہشات کو دفن کر دیتی ہے صرف اس لیے کہ اس کا بسا ہوا گھر ٹوٹ نہ جائے، چاہے اس کے اوپر کتنے ہی ظلم کیوں نہ ہو رہے ہوں۔ وہ معاشرے کے ڈر سے ایسا نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اس خاموشی کو اللہ نہیں دیکھتا؟ بالکل، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے، دیکھنے والے ہیں اور محسوس کرنے والے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، سسرال کا ظلم ہمیشہ مار پیٹ نہیں ہوتا، کبھی طعنہ دینا ہوتا ہے، کبھی طنز کرنا ہوتا ہے، کبھی بے عزتی ہوتی ہے، کبھی نیچا دکھانا، کبھی نظر انداز کرنا اور کبھی خود سے کمتر سمجھنا۔ بہو جو ہوتی ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں بولتی، صرف اللہ سے باتیں کرتی ہے، اللہ سے فریاد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ سوچیں، جب ایک عورت سجدے میں رو کر کہتی ہے، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو کیا وہ دعا واپس آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اللہ خاموش دلوں کی بہت سنتے ہیں۔ اللہ خاموش نہیں ہوتا، اللہ صرف مہلت دیتا ہے۔ اللہ ظالموں کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ کرو، کتنے ظلم کر سکتے ہو، آخر کار تو آنا میرے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ظالموں کو مہلت دیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ تو یہ آیت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہر مظلوم کو انصاف ملے گا۔ اللہ کسی مظلوم کو اکیلا نہیں چھوڑتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ظلم چاہے سسرال کرے یا کوئی اور، ظالم چاہے کوئی بھی ہو، سسرال والے یا کوئی بھی، تو اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ کبھی سسرالیوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ، جس کو ہم بہو بنا کر لائے تھے، اس بیٹی کے ساتھ ہم نے غلط کیا۔ کبھی ان کو احساس اس چیز کا ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کا انصاف ہے، اور کبھی اللہ اس مظلوم عورت کو وہاں سے عزت سے نکال دیتے ہیں، اور کبھی اللہ ظالم کو اس کے عمل کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ بس عورت رات کو جاگ کر کہتے، استغفر اللہ، یا اللہ انصاف کر۔ ایک نہ ایک دن تو سانس نرم پڑ ہی جائے گی، ایک نہ ایک دن تو حالات ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔ بہن، اگر آج آپ ٹوٹی ہوئی ہیں تو یاد رکھیں آپ کمزور نہیں ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔
وہ ذات جو اوپر بیٹھی ہے، سب کو رزق دینے والی، سب پر ہر چیز پر قادر، تو وہ ذات آپ کے ساتھ ہے، ناممکن چیز کو بھی ممکن کرنے والی ذات آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کمزور نہیں ہیں، مظلوم نہیں ہیں، کیونکہ وہ رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے جو دعاؤں کو سننے والے ہیں اور جلد آپ کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کے آنسو گن رہا ہے، آپ کا صبر دیکھ رہا ہے، اور اللہ فیصلہ ضرور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسی ہر مظلوم بہو کے لیے ہے جو سسرال میں تنگ ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچانی ہے، ان کو ضرور شیئر کرنی ہے۔ آپ لوگ صرف استغفر اللہ کہنا شروع کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ دل کو ٹھنڈا رکھتا ہے، غصے کو قابو میں رکھتا ہے، سکون دیتا ہے۔ استغفر اللہ کی بدولت مشکلات دور ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استغفر اللہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو یا تو سسرال بدل جاتا ہے یا حالات بدل جاتے ہیں، یا اللہ اس عورت کو عزت سے وہاں سے نکال دیتا ہے۔ یہ سب استغفر اللہ کی طاقت ہے، کیونکہ استغفر اللہ سے رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر ہر فیصلہ، ہر معاملے کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی زندگی پر میں جانتی ہوں مایوسی کے بادل چھائے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا اللہ کی ذات سے، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی مسلمان کے لیے کفر ہے۔ اگر آپ واقعی ٹوٹ چکی ہیں تو روزانہ 7000 مرتبہ 7000 ٹائمز استغفر اللہ کا کہنا شروع کر دیں، استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں۔ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے وقفے کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سٹل 7000 مرتبہ کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے اپنی جگہ سے یا کوئی اور کام کرنا ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں، بس آپ نے استغفر اللہ کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو اسپیشل چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے جو گرلز ہیں، خواتین ہیں، اپنے وہ اسپیشل ڈیز میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو جب آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتی، اس کا ناغہ ہی نہیں کرنا، تو پھر دیکھیے گا کس طرح حالات بدلیں گے۔ آپ لوگ اس کا ورد شروع کریں، انگلیوں پہ پڑھیں، یا تو تسبیح ہاتھ کے اوپر پڑھ سکتی ہیں اور کاؤنٹر پر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہیں، دل کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ راستہ ضرور بنائے گا۔ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں، استغفر اللہ کو اپنی طاقت بنائیں، اس کے سامنے اپنی کمزوری کو، اپنی طاقت کو کچھ نہ رکھیں، صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں صرف استغفر اللہ لکھتے جائیں۔ اللہ آپ کو سکون، عزت اور انصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔